اس دنیا میں انسانوں کا نام و نشان تک نہیں تھا، ہر طرف صرف خاموشی تھی، نہ کوئی جانور نہ کوئی زندگی کا نام و نشان۔ اس وقت ایک دن اللہ رب العالمین نے اپنے تمام فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں، میرے عرش عظیم کے قریب سب اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین کا حکم ملتے ہی بے حساب فرشتے روشنی کی طرف چمکتے ہوئے اس جگہ حاضر ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک نمائندہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر فرشتے حیران ہو گئے، ان کی پیشانیوں پر سوال تھے اور دلوں میں تو انہوں نے ادب سے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، کیا آپ ایسی مخلوق کو زمین پر بھیجنا چاہتے ہیں جو وہاں فساد کرے گی، خون خرابہ مچائے گی؟ حالانکہ ہم تو ہر وقت آپ کی تسبیح اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں، پھر نیا خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی بات سن کر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کون میری عبادت کرے گا اور کون نافرمانی۔ اس کا علم صرف میرے پاس ہے، میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، صرف یہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بات سنتے ہی فرشتوں کے دل کانپ اٹھے، انہوں نے اپنی غلطی محسوس کی اور فوراً توبہ کر لیا، پھر سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگ لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 عظیم فرشتوں کو بلایا، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حکم ملتے ہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل، زمین پر جاؤ اور وہاں سے ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ جس سے میں اپنا خلیفہ پیدا کروں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور مٹی اٹھانے لگے، مگر مٹی رونے لگی، گر گرا کر بولی، اے جبرائیل، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے پاس لے جا رہا ہوں، وہ تم سے ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر ان کا نمائندہ ہوگی۔ یہ سنتا ہی مٹی اور زیادہ رونے لگی اور بولی، اے جبرائیل، مجھے مت لے جاؤ، مجھ سے جن انسانوں کو پیدا کیا جائے گا وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، پھر جب اللہ کا عذاب اترے گا تو میں بھی ان کے جسم میں رہوں گی، وہ عذاب مجھے بھی جھیلنا پڑے گا، اور اللہ کے عذاب کو سہنے کی طاقت میرے پاس نہیں ہے، میری طرف سے اللہ سے معافی مانگ لینا۔ مٹی کی یہ درد بھری پکار سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے، اللہ کے دربار میں جا کر پوری بات بیان کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی زمین پر تشریف لائے، مگر مٹی نے اسی درد سے فریاد کی اور میکائیل علیہ السلام بھی خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی زمین پر تشریف لائے، مگر مٹی کی آہ سن کر ان کا دل بھی پگھل گیا اور وہ بھی مٹی اٹھائے بنا ہی لوٹ آئے، تینوں فرشتے خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ آخرکار اللہ رب العالمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو مٹی نے پھر وہی التجا کی اور بولی، اسرائیل، مجھے مت لے جاؤ، مجھے یہیں چھوڑ دو۔ لیکن اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے مٹی، میں تمہاری بات پر لوٹ نہیں سکتا، کیونکہ مجھے اللہ کا حکم ملا ہے اور میں رب کے حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے مٹی اٹھائی اور اللہ کے دربار میں لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوش ہو کر فرمایا، اے اسرائیل، کیونکہ تم نے میرا حکم پورا کیا، میں تمہیں ایک خاص ذمہ داری دیتا ہوں، انسانوں کی روحیں قبض کرنے کی ذمہ داری۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، جب میں انسانوں کی روح نکالوں گا تو ان کے گھر والے مجھ سے نفرت کریں گے اور مجھے الزام دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم فکر مت کرو، ہر موت کے لیے میں الگ الگ سبب بنا دوں گا، کوئی بیماری سے جائے گا، کوئی ہتھے سے تو کوئی بڑھاپے سے، لوگ تمہیں الزام نہیں دیں گے۔ یہ سن کر اسرائیل علیہ السلام کا دل مطمئن ہو گیا اور پھر فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اسی مٹی کو مکہ شریف کے قریب ایک پہاڑی پر رکھ دیا۔ برسات کی بوندوں سے وہ مٹی بھیگتی رہی، دھوپ سے سوکھتی رہی اور یوں کئی سال گزر گئے۔ آخر اللہ کی قدرت سے اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بن گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اس جسم کو جنت میں لے جاؤ۔ فرشتوں نے ادب سے حکم مانا اور آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کو اٹھا کر جنت میں لے گئے، اور پھر لمبے عرصے تک وہ جسم وہیں پڑا رہا، بنا روح کے، بالکل بے جان۔ فرشتے ان کے قریب آتے اور دیکھ کر کہتے، یہی ہے
وہ جسم یہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ زمین پر، مگر فرشتوں کا سردار شیطان جو اس وقت تک شیطان نہیں بنا تھا، وہ ہمیشہ ہنستا، تانے مارتا اور آدم علیہ السلام کے جسم کا مذاق اڑاتا تھا۔ وہ سردار تھا، اس لیے کوئی فرشتہ اسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے چاروں عظیم فرشتوں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، اے میرے فرشتوں، تم عرش عظیم پر جاؤ اور وہاں سے آدم علیہ السلام کی روح لے کر آؤ، پھر اسے ان کے جسم میں داخل کر دو۔ اللہ رب العالمین کا حکم ملتے ہی چاروں فرشتے عرش عظیم کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کی مبارک روح کو قیمتی ہیرے جواہرات سے سجے ایک خوبصورت پیالے میں رکھا اور ادب کے ساتھ ان کے جسم کے پاس لے آئے۔ اس وقت آسمان کے تمام فرشتے خوشی سے جھوم اٹھے، ہر طرف نور ہی نور تھا، سب مل کر اس پاک موقع میں شریک ہوئے۔ لیکن وہی شیطان جو بعد میں ابلیس بنا، اللہ کے اس فیصلے سے بالکل خوش نہیں تھا۔ اس کے دل میں تکبر کی چنگاری بھڑکنے لگی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے آدم، اب روح تیرے جسم میں داخل ہو جائے، اور بس اسی لمحے آدم علیہ السلام کی روح ان کے جسم مبارک میں داخل کر دی گئی۔ جیسے ہی روح نے جسم کو چھوا، ان کے انگ انگ میں جان دوڑ گئی، ان کی آنکھیں کھلیں، ہاتھ پاؤں ہلے اور جسم زندہ ہو گیا۔ دھیرے دھیرے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان کی زبان سے پہلی صدا نکلی، الحمدللہ۔ یہ لفظ سن کر اللہ رب العالمین بہت خوش ہوئے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی پہلی نعمت ملنے پر شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب ان کی نماز مکمل ہوئی تو ہیرے جواہر اور سونے چاندی سے بھرا ایک خوبصورت تخت لایا گیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اس تخت پر بیٹھ گئے اور فرشتے چاروں طرف عزت اور محبت سے جھکے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، آدم کو عزت دو اور انہیں سجدہ کرو۔ اللہ کا حکم ملتے ہی کروڑوں فرشتے سجدے میں گر پڑے، ہر طرف نور کا سیلاب پھیل گیا۔ جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا صرف شیطان کھڑا رہ گیا، باقی سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کر چکے تھے، مگر شیطان کے چہرے پر نفرت اور گھمنڈ صاف جھلک رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے شیطان کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے شیطان، تو نے میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ شیطان نے گھمنڈ بھرے لہجے میں کہا، آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے بنایا۔ آگ کی فطرت تو اوپر اٹھنے کی ہے اور مٹی کی فطرت نیچے گرنے کی، تو اگر کسی کو سجدہ کرنا چاہیے تو آدم کو مجھے کرنا چاہیے۔ شیطان کی یہ بات سن کر اللہ رب العالمین کا غضب بھڑک اٹھا۔ اللہ نے فرمایا، اے نافرمان، تو یہاں سے نکل جا، تو نے میرا حکم نہیں مانا، آج سے تو ہمیشہ کے لیے لعنت اور سزا کا حقدار بن گیا۔ بس اسی وقت جو کبھی فرشتوں کا سردار تھا، وہ لعنت کے ساتھ ابلیس اور شیطان بن گیا۔ جب اسے جنت سے نکالا گیا تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ، میں نے کتنے عرصے تک تیری عبادت کی ہے، فرشتوں کو سکھایا ہے، تیری خدمت کی ہے، تو تیری رحمت سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، میری التجا قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا چاہتا ہے؟ تو شیطان بولا، اے مالک، مجھے قیامت تک کی زندگی عطا کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تجھے قیامت تک کی زندگی دے دی جائے گی۔ پھر شیطان نے کہا، اے مالک، آج جس بنی آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا، ان کے جسم ان کی رگوں میں داخل ہو سکوں، یہ طاقت مجھے عطا کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے یہ طاقت دی جاتی ہے، لیکن سن لے اے شیطان، تو میرے بندوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، انہیں گناہوں میں گرا سکتا ہے، لیکن اگر میرا کوئی بندہ توبہ کرے گا تو میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا، اور میرے خاص بندوں کو تو کبھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اور پھر شیطان کو لعنت دے کر جنت سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کا تخت جنت الفردوس میں لے جایا گیا۔ وہاں آدم علیہ السلام کو پوری آزادی دی گئی کہ وہ جنت کی تمام نعمتوں کا لطف اٹھائیں، گھومیں پھریں، کھائیں پیئیں، مگر آدم علیہ السلام کا دل کسی چیز کی طرف نہیں جھکا۔ وہ تنہا بیٹھے عبادت کرتے رہتے، ان کے چہرے پر ایک گہری اداسی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو آدم علیہ السلام کی یہ حالت معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے اور مسکرا کر بولے، اے آدم، جنت تمہیں کیسی لگ رہی ہے؟ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اے جبرائیل، یہاں سب کچھ اچھا ہے، چاروں طرف سکون اور نعمتیں ہیں، ہر چیز قابل تعریف ہے۔ اس کے بعد دعا ہے، اے اللہ،
جس نے یہ ویڈیو دیکھی، جس نے دل سے تیری بات سنی، اس کے دل کے سارے زخم تو شفا دے۔ یا رب، جن کے دل میں غم ہے ان کے دلوں کو تو اپنا قرب دے، جس کی دعا رکی ہوئی ہے اس کا مقدر تو بدل دے، جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے اسے تو اپنی محبت سے جوڑ دے، اور جسے لگا ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے اسے تو اپنی طرف سے نیا آغاز عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ 4 نشانیاں دل کو چھونے والی لگی تو صدائے نور وائس کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو کسی ایسے شخص سے ضرور شیئر کریں جس کا دل آج خاموش ہے مگر رب کی طرف بڑھنا چاہتا ہے۔ اللہ آپ کا حافظ، اور اگلی ویڈیو تک دلوں میں دعا کے ساتھ